ایک نوجوان تاجر تجارت کی غرض سے اعلیٰ نسل کے 2 گھوڑے اپنے ساتھ لے کر غلطی سے ایک ٹھگوں کی بستی کی طرف جا پہنچا۔ ایک ٹھگ نے اس نوجوان تاجر سے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے تو تمہیں اس قتل کے عوض اپنا ایک گھوڑا میرے حوالے کرنا ہوگا۔ مجبوراً اس تاجر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک گھوڑا اس ٹھگ کے حوالے کر دیا۔ جب وہ آگے نکلا تو ایک دوسرا ٹھگ اسے ملا جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ اس ٹھگ نے اس نوجوان تاجر سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری ایک آنکھ اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھی ہے، یا تو تم اپنی ایک آنکھ مجھے دو یا تو میری آنکھ کے بدلے تم اپنا ایک گھوڑا میرے حوالے کرو۔ آخرکار اس نوجوان تاجر کو ٹھگوں کی بستی میں ایسا ٹھگا گیا کہ اس کے دونوں گھوڑے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ پھر اس نوجوان تاجر نے ان ٹھگوں سے اپنے گھوڑے واپس کیسے لیے اور اپنے ملک واپس کیسے آیا، آئیے جانتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی ملک میں ایک گھوڑوں کا تاجر رہا کرتا تھا جس نے زندگی بھر گھوڑوں کی تجارت کی تھی، یعنی مختلف نسلوں کے گھوڑے وہ مختلف ملکوں اور شہروں میں لے کر جاتا اور انہیں بیچا کرتا تھا۔ اب وہ تاجر بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، بیٹے، اب میں بہت زیادہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، اب زیادہ دیر تک سفر کر پانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے پاس 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود ہیں، اگر ان گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے کر تم کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر اس نسل کے گھوڑے نہ پائے جاتے ہوں تو تمہیں ان گھوڑوں کے عوض بہت اچھی قیمت مل جائے گی۔ بیٹا اپنے باپ کی بات کو سن کر من ہی من میں خوش ہوا کہ چلو کم سے کم تجارت کے بہانے مجھے مختلف ملکوں اور شہروں میں گھومنے کا موقع بھی مل جائے گا اور اسی کے ساتھ میں گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق بھی ہو جاؤں گا۔ اس نے فوراً اپنے والد کی بات پر حامی بھر دی۔ اب اس کے والد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، تم یہ تجارت کے گھوڑے اپنے ساتھ لے کر دکن کی طرف جانا لیکن پشچم کی طرف بالکل مت جانا۔ بیٹے نے پوچھا، آخر پشچم کی طرف جانے پر کیا نقصان ہے؟ اس پر والد نے کہا، بیٹا اس طرف ٹھگوں کی بستی ہے، اگر تم غلطی سے اس طرف چلے گئے تو تمہارے ہاتھ سے یہ دونوں گھوڑے نکل جائیں گے۔ وہاں ایک سے ایک شاطر ٹھگ رہتے ہیں، اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو سمجھ لینا یہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا۔ اس پر بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہرگز اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ابا حضور مجھے آپ یہ بتائیں آخر ٹھگوں کی بستی کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس پر بوڑھے تاجر نے جواب دیا، میں نے مختلف تاجروں اور مسافروں سے اس ٹھگوں کی بستی کے بارے میں بہت بار سن رکھا تھا اور میں نے یہ پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ میں کبھی بھی ٹھگوں کی بستی کے قریب تک نہیں جاؤں گا، لیکن بیٹا اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا، شاید تمہیں یاد ہو جب تم بہت چھوٹے تھے تمہارا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ ایک مرتبہ جب میں تجارت کے گھوڑے ساتھ لے کر تجارت پر نکلنے والا تھا تو تمہارے بھائی نے بہت زیادہ ضد کی میرے ساتھ آنے کی۔ میں نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار مجبوراً مجھے تمہارے بھائی کو ساتھ لے کر تجارت پر جانا پڑا۔ ہم ایک ملک پہنچے، وہاں پہنچ کر میں نے تمام گھوڑے اچھی قیمت پر بیچ دیے اور بیچنے کے بعد میں نے گھر کی خاطر بہت سارا سامان خریدا اور میں پلٹ کر واپس اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ملک آ رہا تھا۔ جب تمام گھوڑوں کو بیچنے کے بعد ہم گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کافی ہو گئی۔ مجبوراً ہمیں رات رکنے کے لیے ایک سرائے میں پناہ لینی پڑی۔ میں اور تمہارا بھائی ہم دونوں سرائے میں چلے گئے، ہم نے رات وہاں گزاری۔ صبح ہوتے ہی ہم دونوں وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اپنا سارا سامان ہم نے بٹورا، سرائے کے مالک کے پاس ہم آئے اور ہم نے پوچھا کہ رات بھر رکنے کی قیمت کیا ہے؟ اس نے مجھے قیمت بتائی۔ میں ابھی اسے قیمت دے ہی رہا تھا، اچانک سرائے کے مالک کا چھوٹا بھائی روتا بلکتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی اس کے گھر مردہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص یہ کہنے لگا میرے بچے کی موت کی وجہ تم ہو، یعنی اس نے اپنے بچے کی موت کی وجہ مجھے قرار دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر اس کے بچے سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں تمہاری بیوی کو، تمہارے بچے کو اور تمہیں جانتا پہچانتا بھی نہیں ہوں، پھر تمہارے بچے کے موت کی وجہ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ شخص کہنے لگا رات جب تم یہاں آئے تھے
तो सफर की वजह से तुम बहुत ज्यादा हाँफ रहे थे और तुम्हारे हाँफने की वजह से सराय के अंदर से एक कीड़ा निकलकर बाहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी तेज सांसों की बुनियाद वो कीड़ा दोबारा उड़कर वापस सराय के अंदर चला गया और इत्तेफाक से सराय में उस जगह चला गया जहां पर मेरी हामिला बीवी बैठी हुई थी, और वो कीड़ा तुम्हारे सांस की वजह से उड़कर मेरी बीवी के नाक के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मेरी बीवी को बहुत जोर से छींक आई और उसी छींक की वजह से उसका हमल जाये हो गया और मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। वो ताजिर कहता है, जब मैंने उसकी बात को सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उससे कहा, यह भला कैसे हो सकता है किसी आदमी की सांस की वजह से जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हवा में उड़कर किसी और के नाक में दाखिल हो जाए और फिर उसको छींक आए और हमल में मौजूद बच्चे का इंतकाल हो जाए? ये हो ही नहीं सकता। वो शख्स मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो ज़ारो कतार रोता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसके रोने बिलखने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता तमाम बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। मैंने बस्ती वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं माना। आखिरकार मैंने मजबूरन कहा, चलो मुझसे गलती हो गई, अब बताओ इस गलती के एवज मुझे क्या करना होगा? तो तमाम लोगों ने कहा, तुमने इसके बेटे का कत्ल किया है, तुम इसकी औलाद के कातिल हो, इसके बदले तुम्हें इसे अपना बेटा देना होगा। जब मैंने ये सुना तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरा बच्चा मुझसे लिपट गया। मैंने उनके हाथ पांव जोड़े और मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरा बेटा मुझसे ना छीनो। लेकिन वो मानने को तैयार न हुए। आखिरकार मजबूरन अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे बड़े भाई को मैंने उनके हवाले कर दिया और मैं अकेला घर वापस आ गया। अब पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किसी का गुलाम बन गया होगा या जालिमों ने कत्ल कर दिया होगा, मैं नहीं जानता। इसके बाद उस बूढ़े ताजिर ने कहा, बेटा तुम कभी भी उस बस्ती के करीब मत जाना, उस बस्ती के लोग अच्छे नहीं हैं, वो अव्वल दर्जे के शातिर और ठग लोग हैं। नौजवान ने अपने वालिद से वादा किया, अब्बा हुजूर मैं वादा करता हूँ मैं कभी जानबूझकर उन ठगों की बस्ती के करीब नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो नौजवान अपने वालिद से कहता है, आपने जहां मुझे ये सारी बातें बताई, आप मुझे ये भी बताएं क्या आप अपने उस बेटे को यानी मेरे बड़े भाई को जो ठगों के हवाले करके आए हैं उसकी कोई निशानी आपको याद है? इस पर उस बूढ़े ताजिर ने रोते रोते कहा, उसके दाएं हाथ पर एक निशान मौजूद है जो बिल्कुल चांद की तरह नुमाया नजर आता है। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, अब आपकी इजाजत हो तो मैं इन घोड़ों को लेकर निकलूं तिजारत के लिए। बाप ने कहा, बेटा ठगों की बस्ती की तरफ मत जाना, हमेशा इसका ख्याल रखना। बेटे ने अपने वालिद से वादा कर लिया और आला नस्ल के दोनों घोड़ों को साथ लेकर अब वो तिजारत की गरज से अपने घर से निकल पड़ा। सफर करते करते उसका गुजर पूरब की तरफ एक दरिया के किनारे से हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा दरिया के अंदर बाढ़ आया हुआ था, एक छोटी सी कश्ती मौजूद थी। उसने कश्ती वाले से कहा, मुझे दरिया पार करना है, क्या मेरे घोड़ों समेत तुम मुझे दरिया पार करा दोगे? इस पर वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हें तो दरिया पार करा सकता हूं, लेकिन मेरी कश्ती बहुत छोटी है, मैं तुम्हारे दोनों घोड़ों को कश्ती में तुम्हारे साथ सवार नहीं कर सकता। या तो तुम जाओगे या तो तुम्हारे घोड़े जाएंगे, अब तुम फैसला कर लो कि किसे ले जाना है। इस पर उस नौजवान ने कहा, मैं अगर अकेला चला गया तो घोड़ों का क्या, अगर मैंने घोड़े अकेले भेज दिए तो मेरा क्या, मैं घोड़ों के साथ जाना चाहता हूं। इस पर उस कश्ती वाले ने कहा कि एक काम करो, तुम पश्चिम की तरफ चले जाओ, वहां दरिया में बड़ी बड़ी कश्तियां मौजूद हैं, वहां तुम्हें कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे घोड़ों के साथ तुम्हें दरिया पार करा दे। वो नौजवान अपने दोनों घोड़ों को साथ लेकर अब पश्चिम की तरफ चल पड़ता है। सफर करते करते उसे रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी नजर आती है। वो अपने दोनों घोड़ों को साथ लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे दूर एक आबादी नजर आती है। उसके दिल में ख्याल पैदा होता है, हो न हो यही ठगों की बस्ती होगी। अब उसके दिल में यह भी ख्याल
پیدا ہوا کچھ آگے بڑھ کر ٹھگوں کی بستی میں جا کر دیکھنا چاہیے آخر یہ ٹھگی کا کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ ابھی وہ نوجوان یہ سوچ کر چند قدم آگے بڑھا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا اس چھوٹی سی پہاڑی سے نیچے آ کر گر گیا۔ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، البتہ پہاڑی سے نیچے گرنے کی وجہ سے دو چار چھوٹے موٹے زخم آ گئے تھے۔ جب وہ لڑک کر نیچے گرا تو اس کے دونوں گھوڑے بھی بھاگتے ہوئے اسی کے پاس آ گئے۔ اب وہ نوجوان اٹھا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دور موجود ایک بوڑھا تیزی کے ساتھ نوجوان کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، بیٹا کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ دیکھو تمہیں لگا تو نہیں؟ نوجوان نے جب یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا، یہ ٹھگوں کی بستی کا رہنے والا اگر ہے تو آخر اتنا نرم دل کیوں ہے؟ آخر ٹھگوں کی بستی میں رہنے والا شخص بھی کیا کسی کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہے؟ ابھی نوجوان آگے بڑھ کر اس بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اپنا حال چال بتانا چاہتا تھا، اچانک وہ بوڑھا آدمی زور زور سے رونے لگا۔ نوجوان کو بڑا تعجب ہوا۔ نوجوان نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا بھلا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر بوڑھے آدمی نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ جب نوجوان نے زمین کی طرف دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، ایک چھوٹا سا مینڈک اس کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ نوجوان نے کہا، اس مینڈک کی وجہ سے آپ روتے ہیں؟ اس پر وہ بوڑھا کہتا ہے، یہ مینڈک نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا۔ اس نوجوان کو بڑا تعجب ہوا، آخر ایک مینڈک کسی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان ابھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ آبادی کے کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس بوڑھے کے ساتھ کسی اپنی زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرنے کے بعد ان سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ نوجوان کو بڑا تعجب ہوا، آخر انہوں نے آپس میں ایسی کون سی بات کی کہ سب کی آنکھیں بھر آئیں؟ نوجوان نے پوچھا، بھلا بات کیا ہے؟ تم سب کے سب روتے کیوں ہو؟ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ نوجوان حیرت سے کہتا ہے، اس کا بیٹا کہاں ہے؟ اس پر بستی والوں نے بتایا، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے اس مینڈک کو اولاد سمجھ کر پالا تھا، اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس مینڈک کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔ اب جب تم پہاڑی سے نیچے گرے تو تمہارے نیچے دب کر یہ مینڈک مر گیا۔ اب یہ بوڑھا بے سہارا ہو گیا، دنیا میں اکیلا رہ گیا، اب یہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ نوجوان نے جب ان لوگوں کی باتوں کو سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار اپنی جان چھڑانے کے لیے نوجوان نے کہا، اچھا جو ہونا تھا ہو گیا، اب بتاؤ اس کے عوض مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو بوڑھے نے کہا، اپنا ایک گھوڑا میرے حوالے کر دو، اب میرا بیٹا تو نہیں رہا، میں اسی گھوڑے کے سہارے اپنی زندگی کو گزار لوں گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے سنا تو کسی صورت میں وہ گھوڑا دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن تمام بستی والوں نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے آخر کار مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گھوڑا اس بوڑھے کے حوالے کرنا پڑا۔ اب اس نے دوسرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ سفر کرتے 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 ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں دور دور تک انسانوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے ایک مکان نظر آتا ہے، اس مکان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، میں مسافر ہوں، بہت تھکا ماندہ ہوں، کیا تمہارے گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ اس پر اس گھر کا مالک باہر نکل کر آتا ہے جو ایک آنکھ والا تھا۔ اس نے آ کر کہا، میرے پاس تمہارے کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ پینے کے لیے میرے پاس پانی موجود ہے اور تم جتنا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، اس کے عوض میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اور کھانا ہو یا پانی ہو مقصد تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، پانی پی کر گزارا کر لو۔ اس نوجوان نے مجبوراً تھوڑا سا پانی پی لیا۔ اب دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے نوجوان سے کہا، بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ نوجوان تاجر نے سوچا، میں ٹھگوں کی بستی سے بہت دور نکل آیا ہوں، یہ کوئی بھلا انسان معلوم دیتا ہے، اسے ساری باتیں صاف صاف بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نوجوان تاجر نے اس ایک آنکھ والے شخص کو ساری باتیں صاف صاف بتا دی۔ اب اس شخص نے جیسے ہی سنا وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اچھا اب آئے ہو، میں پچھلے 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اب آئے ہو۔ نوجوان تاجر نے جب یہ
سنا اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا پہچانتا تک نہیں ہوں۔ اس پر وہ ایک آنکھ والا شخص کہتا ہے ایک وقت ایسا تھا میں بہت بڑا تاجر ہوا کرتا تھا، مختلف ملکوں میں مال تجارت لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک بار میں تجارتی مال لے کر تمہارے ملک میں گیا تھا، وہاں پر میرا سارا مال تباہ برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پاس واپس آنے تک کے لیے پیسہ نہ تھا۔ میں تمہارے والد کو جانتا تھا، میں نے تمہارے والد سے 200 دینار ادھار کے طور پر مانگا۔ انہوں نے مجھ سے ضمانت جمع کرانے کو کہا، میرے پاس ضمانت کے طور پر کوئی چیز نہیں تھی۔ آخرکار تمہارے باپ نے کہا اگر تمہارے پاس ضمانت کے لیے کچھ اور نہیں ہے، اپنی ایک آنکھ ضمانت کے طور پر میرے پاس رکھ دو، میں تمہیں اس کے عوض 200 دینار دے دوں گا۔ آخر مجبوراً میں نے ایک آنکھ تمہارے باپ کے پاس ضمانت کے طور پر رکھ دی، 200 دینار میں نے لے لیے، اور تمہارے باپ نے کہا تھا 1 سال کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا، تمہاری ایک آنکھ تمہیں لوٹا دوں گا اور تم 200 دینار مجھے دے دینا۔ اب 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تمہارے باپ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن تمہارا باپ آج تک نہیں آیا۔ آج تم میرے ہاتھ لگے ہو، اب میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا۔ اس نوجوان تاجر نے جب یہ سنا تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا یہ ایک آنکھ کی کہانی کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، میرے والد نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس پر وہ ایک آنکھ والا کہتا ہے تمہارے باپ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے، اس نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا لیکن 20 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر بھلا وہ یہ کہانی تمہیں کیوں کر بتاتا؟ اب تمہیں میری ایک آنکھ دینی ہوگی، میں تمہیں 200 دینار دینے کو تیار ہوں، میں سود کے طور پر 20 دینار اور دوں گا، لیکن ایک آنکھ تمہیں میری لوٹانی ہوگی۔ اب نوجوان تاجر بڑا پریشان ہوا، آہستہ آہستہ اس کی حمایت میں لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ آخرکار نوجوان تاجر نے مجبوراً یہ کہا میں تمہیں اپنی ایک آنکھ تو نہیں دے سکتا، اس کے عوض کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر وہ ایک آنکھ والا شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنا گھوڑا میرے حوالے کر دو، میں اس ایک آنکھ کو معاف کر دوں گا۔ اب وہ تاجر نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اپنا وہ ایک گھوڑا بھی اس ایک آنکھ والے شخص کے حوالے کرتا ہے اور خالی ہاتھ وہاں سے پلٹ کر واپس چلا جاتا ہے۔ آخرکار وہ نوجوان تاجر پریشان اور مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا میں 2 گھوڑے تجارت کے طور پر لے کر نکلا تھا، لیکن ایک ایک کر کے ٹھگوں نے میرے دونوں گھوڑے ٹھگ لیے، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا، اب خالی ہاتھ اپنے گھر جاؤں تو بھلا جاؤں کیسے؟ اسی سوچ اور فکر میں گم وہ اپنے سر کو جھکائے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قریب سے ایک اور نوجوان کا گزر ہوا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس پریشان حال تاجر پر پڑی تو اس کے قریب آ کر کہتا ہے میرے بھائی اتنا پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ نوجوان تاجر نے اپنی نظر اٹھا کر آنے والے نوجوان کو دیکھا اور دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ بھی کوئی نیا ٹھگ معلوم دیتا ہے، مجھ سے پہلے حال چال پوچھے گا اور اس کے بعد مجھے ٹھگنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، نہ اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتاؤں گا۔ اس آنے والے نوجوان نے بار بار اصرار کیا، مسافر معلوم دیتے ہو، بہت زیادہ پریشان ہو۔ آخر کیا ہوا؟ اس نوجوان تاجر نے بار بار اصرار کرنے کے بعد یہ سوچا اب میرے پاس دینے کو بچا ہی کیا ہے، چلو میں اسے ساری باتیں بتا دیتا ہوں اور بتانے کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے ساری باتیں اس آنے والے نوجوان کو ترتیب وار بتا دی۔ اس نوجوان نے جب ساری باتیں سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے نوجوان تاجر سے کہا ٹھگوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں جا کر مقدمہ دائر کرتے ہیں، ہمارا بادشاہ بہت اچھا ہے، وہ ضرور تمہارے ساتھ عدل و انصاف کرے گا اور تمہارے گھوڑے تمہیں واپس دلا دے گا۔ نوجوان تاجر نے سوچا شاید یہ بھی کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اب میں اس کے ساتھ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس اب دینے کو بچا ہی کیا ہے، اگر یہ مجھے بادشاہ کے پاس
वाकई ले जाना चाहता है तो चल कर जाकर देख लेते हैं। अब वो उठा और उस नौजवान के साथ हो लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों बादशाह के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर वहां उस ताजिर नौजवान ने वही सारी बातें कही जो उस आने वाले नौजवान ने उससे सिखाया था। सारा मामला बादशाह के सामने बयान कर दिया गया। नौजवान की तमाम बातें सुनने के बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस बूढ़े आदमी को और उस एक आंख वाले आदमी को मेरे दरबार में लाकर हाजिर करो और उन दोनों से कहो कि आते वक्त वो दोनों अपने साथ घोड़ा भी लेकर आएं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। बादशाह ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या मामला है। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। एक मेंढक को मैंने बचपन से पाला था। जब ये नौजवान पहाड़ी से नीचे गिरा तो मेरा वो मेंढक जो मेरे पास बेटे की तरह था, इसके नीचे दब कर मर गया। उसके एवज इस नौजवान ने मुझे अपना एक घोड़ा दे दिया। मैंने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। अब जब बादशाह ने ये सुना तो उस नौजवान से कहने लगा, बताओ क्या ये बात सही है। नौजवान ताजिर ने फौरन अपनी टोपी के अंदर से एक मेंढक को निकाला और जमीन पर रख दिया और रखने के बाद कहने लगा कि बादशाह सलामत, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है और मैं चाहता हूं कि उसी पहाड़ी के नीचे मैं ले जाकर इस मेंढक को रख दूं और ये बूढ़ा पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरे और मेरे मेंढक को भी ऐसे ही मार दे जैसे कि इसका मेंढक मेरे नीचे दब कर मर गया। बादशाह ने जब ये सुना तो कहने लगा, ये बहुत अच्छा मशवरा है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस मेंढक को और इस बूढ़े आदमी को पहाड़ी के पास ले जाया जाए। मेंढक को पहाड़ी के नीचे छोड़ दिया जाए और बूढ़े को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर ऊपर से ऐसे धक्का मारा जाए कि वो मेंढक के ऊपर आकर गिरे और वो मेंढक दब कर मर जाए ताकि वो इस नौजवान से बदला ले सके। अब जैसे ही बूढ़े ने ये सुना वो कांप गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, रहम करें, मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूं। अगर मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का मारा गया तो मेंढक बाद में मरेगा, मैं पहले मर जाऊंगा। तो बादशाह ने कहा, फिर इसके बदले क्या किया जाए। उसने कहा, मैं इसकी गलती को माफ करता हूं और इसका घोड़ा वापस करता हूं। इस तरह से उस नौजवान ताजिर का एक घोड़ा उसे वापस मिल गया। उसके बाद एक आंख वाले आदमी को लाया गया। बादशाह ने कहा, तुम्हारा क्या मामला है। उस एक आंख वाले आदमी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। इसके वालिद से मैंने 200 दीनार बतौर कर्ज लिए थे और इसके वालिद ने उसके एवज जमानत के तौर पर मेरी एक आंख अपने पास रखी थी। जब आज ये नौजवान 20 साल के बाद मुझे मिला तो मैंने इससे कहा, या तो अपनी एक आंख मुझे दे या उसके बदले अपना एक घोड़ा मेरे हवाले कर। इस नौजवान ने अपनी आंख तो नहीं दी, अपना घोड़ा मेरे हवाले कर दिया। मैंने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। उस एक आंख वाले आदमी की बात सुनने के बाद बादशाह नौजवान ताजिर से मुखातिब हुआ और कहने लगा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर नौजवान ताजिर ने कहा, बादशाह सलामत, इसने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। मेरे वालिद को बहुत से अजीब अजीब शौक हैं। मेरे वालिद को लोगों की आंखें जमा करने का भी शौक है। हमारे घर में एक तहखाना है। उस तहखाने के अंदर मेरे वालिद ने सैकड़ों आंखें जमा करके रखी हैं। मैं इस आदमी की एक आंख लौटाने को तैयार हूं, लेकिन भला मुझे उन सैकड़ों आंखों में कैसे पता चलेगा कि इसकी आंख कौन सी है। आप हुक्म दे, इसकी दूसरी आंख को निकाला जाए। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसकी पहली वाली आंख को उस आंख से मैच करूंगा और लाकर इसे इसकी पहले वाली आंख वापस कर दूंगा। बादशाह ने कहा, यह तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, इस आदमी की दूसरी आंख को भी निकाला जाए। उस आदमी ने जैसे ही सुना कांप उठा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें। अपनी वो एक आंख मैं इसको माफ करता हूं, मैं इसका घोड़ा भी इसे वापस करता हूं, लेकिन मेरी आंख न निकाली जाए। इस तरह से उस नौजवान ताजिर को उसका दूसरा घोड़ा भी मिल गया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अपने दोनों घोड़ों को साथ लेकर वो महल से बाहर निकला। वो आने वाला नौजवान भी उसके साथ साथ था। उस नौजवान ने कहा, चलो मैं तुम्हें मुल्क की सरहद तक पहुंचा देता हूं, कहीं फिर किसी ठग से तुम्हारी मुलाकात न हो जाए। ये कहकर वो साथ साथ चल रहा था। अब दोनों में आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। बात करते करते नौजवान ताजिर की नजर आने वाले नौजवान के हाथ पर पड़ी। उसे फौरन अपने बाप की बात याद आ गई कि तुम्हारे भाई के हाथ पर एक ऐसा निशान है जो चांद की तरह चमकता है। उसने जैसे ही उस निशान को देखा फौरन लपक कर अपने भाई के गले लग जाता है। आने
والے نوجوان کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا آخر میرے گلے لگ کر تم روتے کیوں ہو؟ اس نوجوان تاجر نے اپنے بھائی کو ساری کہانی سنا دی۔ اس آنے والے نوجوان کو جب یہ پتا چلا یہ نوجوان میرا چھوٹا بھائی ہے، اپنے بھائی کے گلے سے لگ کر وہ بھی زارو قطار روتا ہے اور رو رو کر بتاتا ہے کہ ابا سے دھوکا کر کے جس ٹھگ نے مجھے لے لیا تھا اس کا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ پوری ٹھگوں کی بستی ہے، یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اکیلا میں یہاں ہوں جو ان لوگوں سے ملتا جلتا نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں کہاں جاؤں، کس سے ملوں، کسے جا کر اپنی داستان سناؤں؟ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے پاس بھیجا، چلو ہم دونوں واپس جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی ٹھگوں کی بستی کے سرحد سے باہر نکل جاتے ہیں اور سفر کرتے کرتے آخر چند دنوں کے بعد اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے والد کو ساری باتیں بتاتے ہیں۔ والد بھی اپنے دونوں بیٹوں کو گلے لگا کر زاروں قطار روتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کسی کے ساتھ کبھی دھوکا نہ کریں، اپنے اندر انسانیت، رحم دلی پیدا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دھوکے سے، فریب سے، ٹھگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔